عالم محشر جو ہے اس کی بھی انتہا ہو جائے گی. اور یہ سوال اور جواب کی جگہ ہے عالم برزخ، عالم محشر. دنیا دار العمل، برزخ اور محشر سوال اور جواب کی جگہ. اس کے بعد عالم جنت ہے اور یا عالم جہنم ہے، وہ جزا اور سزا کی جگہ ہے. اچھے اعمال والے خوش نصیبوں کو ہمیشہ کی جنت اللہ عطا فرما دیں گے، اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. وہیں کا چین ہے بس بجا، وہیں کا چین ہے بس بجا، انہ قد فاز فوزا من نجا. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، عقبا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں، یہ عالیشان مکان کسی کام کے نہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، اس دنیا کو اللہ نے دار العمل اور دار المحنت بنایا ہے، اور اس کے بعد قبر اور برزخ کی جو زندگی ہے اور محشر کی جو زندگی ہے، اس کو اللہ نے سوال اور جواب کی جگہ بنایا ہے. اور اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو اللہ نے جزا اور سزا کی جگہ بنایا ہے. گویا کہ ایک مختصر سا دورانیہ یہ ہماری دنیاوی زندگی کا ہے، اور عام طور پہ اوسط عمر جو ہے اس امت کی 50-60 سال ہے. باقی کسی کسی کی عمر میں اگر کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جسے گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ زمین انسانوں کے بوجھ کو زیادہ برداشت نہیں کرتی، اور زیادہ سے زیادہ 100 سال تک کسی کے بوجھ کو یہ زمین اٹھاتی ہے، اور کوئی 50-60 سال میں چلا جاتا ہے تو مختصر وقت، لیکن بہت ہی قیمتی ہے. اور جس کو امتحانی حال کے ساتھ
اس کی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ دورانیہ تو مختصر ہے لیکن ہے بہت ہی قیمتی، اور بات کی ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار اسی مختصر زندگی پر ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اعملوا للدنیا بمقدار بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ وَاعْمَلُوا لِلْآخِرَةِ بِمِقْدَارِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے بعد جب انسان اس زمین کی پیٹھ سے اس زمین کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں سے اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ قبر اور برزخ کی زندگی وہ طویل زندگی ہے، اور اس کے اندازہ آپ اسی بات سے فرما لیں کہ ایک شخص اگر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوا تو آج تک وہ برزخ کی زندگی سے گزر رہا ہے، تو یہ کتنی طویل ہے۔ لیکن آخر اس کی بھی ایک انتہا اور حد ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی نا تو یہ برزخ کی اور قبر کی زندگی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک لمٹ ہے، طویل بہت ہے لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد محشر کی زندگی ہے، اور وہ بھی طویل زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محشر کا ایک دن جو ہوگا کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب وہ دن اتنا بڑا ہے، اس کے ہفتے کتنے بڑے ہوں گے، اس کے مہینے کتنے بڑے ہوں گے، اس کے سال کتنے بڑے ہوں گے۔ طویل دورانیہ اس کا بھی ہے، لیکن آخر اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور آخر عالم محشر جو ہے اس کی بھی انتہا ہو جائے گی، اور یہ سوال اور جواب کی جگہ ہے عالم برزخ، عالم محشر۔ دنیا دار العمل، برزخ اور محشر سوال اور جواب کی جگہ۔ اس کے بعد عالم جنت ہے اور یا عالم جہنم ہے، وہ جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ اچھے اعمال والے خوش نصیبوں کو ہمیشہ کی جنت اللہ عطا فرما دیں گے، اور نافرمانوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ برزخ کی زندگی بھی طویل تھی لیکن ختم ہوگی، ایک وقت پہ ختم ہوگی۔ محشر کی زندگی بھی طویل ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، لیکن وہ بھی ختم ہوگی۔ لیکن عالم جنت یا عالم جہنم اس کو ختم نہیں ہونا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی جنت کا اور اہل جنت کا ذکر آیا تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں اہل جہنم کا ذکر آیا تو ساتھ ہی فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اصل کامیاب وہ ہے جو جنت میں چلا گیا، اور اصل ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا۔ اس دنیا کی کامیابی بھی عارضی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کی ناکامی بھی عارضی ہے، اس دنیا کی زندگی کی خوشی بھی عارضی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا غم اور تکلیف بھی عارضی ہے۔ کوئی انسان بہت خوشی میں ہے، بڑے راحت میں ہے، لیکن موت آ کر اس کو بھی ختم کر دے گی۔ اور خدا نخواستہ کوئی انسان بہت تکلیف میں ہے،
اور بہت مشقت میں اور مصیبت میں ہے تو موت آ کر اس کو بھی ختم کر دے گی۔ یہاں کی خوشی کی زیادہ فکر نہ کریں، یہ بھی عارضی ہے، موت اس کو ختم کر دے گی۔ یہاں کوئی غم میں پریشانی میں ہے، اس کی زیادہ فکر نہ کریں، یہ بھی عارضی ہے، موت آ کر اس کو بھی ختم کر دے گی۔ وہاں کی خوشی حاصل کرو جو ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کے غم سے بچو جو ہمیشہ کا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے اور دمبے کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یا اہل الجنہ هل تعرفون هذا، اے جنت والو اس کو پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَسْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے ایسے اور دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے نعم هذا الموت، وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کو مخاطب فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اہل النار هل تعرفون هذا، اے جہنم والو کیا تم پہچانتے ہو اس کو، یہ کیا ہے؟ فَيَسْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، وہ اپنی نگاہوں کو اسے اٹھا کے دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے نعم هذا الموت، کہیں گے ہاں اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ فَيُؤْمَرُ بِهِ وَيُذْبَحُ، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس موت کو ذبح کر دو جو مینڈے کی شکل میں ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ثم يقال یا اہل الجنہ خلود لا موت، اے جنت والو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ موت مینڈے کی شکل میں ذبح کر دی گئی ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اور اے جہنم والو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو، پس تمہیں موت نہیں آئے گی۔ موت مینڈے کی شکل میں ذبح کر دی گئی ہے، ختم۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کیا ہوگا، فَيَزْدَادُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرْحِهِمْ، اہل جنت کی خوشی میں اس بات سے اور اضافہ ہو جائے گا، اہل جنت کی خوشی میں اس بات سے اور اضافہ ہو جائے گا کہ اب جنت سے نہیں نکلنا، اب موت نہیں آنی۔ وَيَزْدَادُ أَهْلَ النَّارِ خُزْنًا إِلَى خُزْنِهِمْ، اور اہل جہنم کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ اب ہم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، نہ نکلنا ہے نہ موت آنی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی، اگر موت کو ایک مینڈے اور دمبے کی شکل میں ذبح نہ کر دیا ہوتا تو اس خبر کی وجہ سے اہل جنت خوشی سے مر جاتے اور اہل جہنم غم سے مر جاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ادوار ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے مختصر ہے، اور برزخ کی زندگی طویل ہے، محشر کی زندگی بھی طویل ہے۔
لیکن اس کی حد ہے، اور جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اسی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ فرصت دی ہے، یہ زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں۔ آج یہ امتحانی دورانیہ سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کو سجا رہے ہیں یا خدا نخواستہ جہنم والے اعمال کر رہے۔ تو میرے دوستو، اس زندگی کو قیمتی جانیے، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اور تابعین میں سب سے بڑے بزرگ تھے، سید التابعین، تابعین کا سردار۔ تابعین کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کے ساتھ رہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو نہ نصیب ہو سکا، بعد میں پیدا ہوئے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہ ان کی صحبت میں رہے۔ فرماتے ہیں میں ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتا تھا، چھوٹی عمر تھی، اور فرماتے ہیں میرا چھوٹا سا قد تھا، لیکن میں ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف ایسے ہاتھ کرتا نا تو وہ کھجور کے پتوں سے اور ٹینیوں سے بنا ہوا چھت تک میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ اور نابالغ تھے، چھوٹے تھے، پردہ ان سے نہیں تھا۔ اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی۔ بعد میں بہت بڑے تاجر بنے اپنے وقت کے، ہیرے جواہرات کے تاجر، اور ان کا کاروبار ایسا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ وہ ڈیل کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ عام آدمی تو ہیرے جواہرات نہ خرید سکتا ہے نہ فروخت کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ ڈیل کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں شاہ ہرقل قیصر روم کے پاس جو ہے میں گیا، تو اس کے جو مشیر تھے، وزیر تھے، اس سے بات ہوئی کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، بادشاہ جو ہے آج کے دن تو ایسے کام میں مصروف ہوگا کہ جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، ایسے ہی کام میں مصروف ہوگا جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے۔ کہا اچھا تو چلو میں بھی دیکھ لوں گا۔ ماجرا یہ تھا کہ قیصر روم کا ایک بیٹا، بہت ہی پیارا اور چہیتا بیٹا، شکار کے لیے گیا جنگل میں، بیابان میں، میدان میں، اور وہیں پر اللہ کا امر آیا، وہ فوت ہو گیا۔ وہاں پر اس کی قبر بنی، اور یہ شاہ ہرقل جو تھا، یہ سالانہ رسم تعزیت کے لیے، یا آج کل کی زبان میں عرس کے لیے، اپنے بیٹے کی قبر پہ سال میں ایک دفعہ جاتا تھا۔ اور جب وہ جاتا تھا تو پھر اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر خیمے لگائے جاتے تھے، اور خیمے کے جو تنابیں ہوتی ہیں اور چوبیں ہوتی ہیں وہ سونے اور چاندی سے مزین اور مخملی قالین ارد گرد بچھے ہوئے، اور عجیب ماحول ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس قبر پہ سب سے پہلے اس وقت کے بڑے بڑے ان کے جو علماء تھے، ان کے راہب تھے، ان کے پادری تھے، ان کے عبادت گزار تھے، ان کے درویش تھے، ان کے صلحاء تھے، وہ سارے کے سارے آئے قبر کے ارد گرد کھڑے ہوئے، کچھ دیر کے لیے سر جھکا کے روتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے حکیم اور طبیب اور اس وقت کے بڑے ماہر ڈاکٹر، ان کی بڑی جماعت آئی، اور وہ بھی ایسے ہی قبر کے ارد گرد آ کے کھڑے ہوئے کچھ دیر اور سر جھکا کے روتے ہوئے چلے گئے۔ اور اس کے بعد فوج کا ایک دستہ آیا، اور اس وقت کے لحاظ سے اسلحہ سے لیس تھے، چاق اور چوبند دستہ، اس نے سلامی پیش کی قبر کو، اور اس کے بعد سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے چلے گئے۔
اس کے بعد حسین و جمیل عورتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال ہیں جن کے اندر ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، اور وہ آتی ہیں قبر کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہیں کچھ دیر کے لیے، اور پھر سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ بعد میں خود شاہ ہرقل قیصر روم آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میرے بیٹے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا اور عزیز تھا، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ ان بڑے بڑے عابدوں، بڑے بڑے عبادت گزاروں، راہبوں، پادریوں کی دعا کی وجہ سے تو واپس آ سکتا ہے تو وہ جماعت بھی حاضر ہے، اور اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تجھے بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیب تیری زندگی واپس دلا سکتے ہوں تو ان کی جماعت بھی حاضر ہے، اور اگر طاقت اور فوج کے ذریعے سے تجھے دوبارہ زندگی دلائی جا سکتی تو طاقت اور فوج کے دستے بھی حاضر ہیں، اگر تجھے حسن و جمال اور دنیا کے مال و دولت کے ذریعے سے واپس لایا جا سکتا تو حسین و جمیل عورتوں کی جماعت اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال موجود ہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تیرا تعلق اور واسطہ اس ذات کے ساتھ ہے، اس کے سامنے یہ سب مخلوق بے بس ہے، اور یہ بڑے بڑے عابد اور زاہد اور عبادت گزار اور بڑے بڑے پادری اللہ کے سامنے بے بس، یہ بڑے بڑے حکیم، اطباء اور ڈاکٹر یہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس، اور یہ طاقتور فوج اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے، اور حسین و جمیل عورتوں کا حسن و جمال اور مال و دولت اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ تیرا واسطہ اس ذات کے ساتھ ہو چکا ہے کہ اب اللہ سے تجھے کوئی نہیں واپس لا سکتا، اور آخر میں وہ بھی کافی سارا رو کر چلا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا کیا ہے، میں نے ہیرے جواہرات سب صدقہ کر دیے، صحابہ اکرام کی صحبت تو میسر تھی، شروع سے پاکیزہ ماحول تو ملا تھا، اور علم حاصل کیا اور اعلیٰ درجے کے عالم اور اللہ کے ولی بنے۔ آج ساری دنیا کہتی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے، ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے اور ہزاروں سال گزرے ہیں، بڑے بڑے اپنے جاہ و جلال کے جلوے دکھا کے گئے ہیں، اور بڑے بڑے اپنے انہوں نے محلات بنا کے گئے ہیں، عبرت کے نشان بن گئے، اور سب کچھ یہاں ہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، زمین کا ایک ہی خطہ، زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، کہیں پر پھولیں اور کہیں پر ببول کے کانٹے، ایک ہی محلائیں، ایک ہی شہر ہے، کہیں شادی کے خیمے اور کہیں پر میت کے پھولیں، اور کوئی شخص اپنی دلہن کو بیاہ کر پرانے زمانے کے لحاظ سے پالکی میں ڈال کے دف بجاتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے لے کر آ رہا ہے، دوسرا شخص کی اللہ کی قضا اور قدرت سے اس کی ایک ہی رات کی نو بیائی دلہن اللہ کو پیاری ہو گئی، ٹوٹی سی چرپائی پہ اس کی لاش کو ڈالا ہوا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ مین شاہراہ پہ جب پہنچے، ادھر سے باراتیوں کا اور ادھر سے میت کے جلوس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ اکبر، عجیب ماجرا، ایک طرف غم ہے اور دوسری طرف خوشی ہے، ایک طرف خانہ آبادی ہے، دوسری طرف خانہ بربادی ہے، اور ایک طرف اس دلہن کی سہیلیاں اور بہنیں اور بچیاں چھوٹی چھوٹی دف بجاتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی ساتھ جا رہی، دوسری طرف وہ جو دلہن فوت ہوئی اس کی ٹوٹی چرپائی کے نیچے معصوم بہن بھائیوں نے ننھے ننھے ہاتھوں سے چرپائی کے پائے کو پکڑا ہوا روتے ہوئے جا رہے ہیں۔
ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے بہنوئی کے لیے دوشالہ شادی کا جوڑا خرید کے بڑے خوشی سے آ رہا ہے. دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنے بہنوئی کے لیے کفن خرید کے لا رہا ہے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عقیقے کے بکرا لے کر آیا اور خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے لخت جگر عطا فرمایا ہے، آج اس کا عقیقہ کروں گا اور اس بکرے کو عقیقے کے طور پہ ذبح کر کے اپنے عزیز و اقارب کو کھلاؤں گا. دوسرے نے اپنے معصوم لخت جگر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اس کے گورے چٹے جسم کو اور پنڈے کو قبر کی خاک پہ لٹا کر کیڑوں کی خوراک بنا رہا ہے. آج فلسطین کے مسلمانوں کے بچے ملبے کے نیچے دفن پڑے ہیں اور کئی ان کے جسم کے ٹکڑے والدین اکٹھے کر رہے ہیں دفنانے کے لیے. آج ہمارے ہاں بچے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، بڑا سا کیک کاٹا جا رہا ہے اور خوب ہلا گولا ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے. ایک شخص کو عطر سہاگ لگایا جا رہا ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے. دوسری شخص کو غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ملایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایک شخص ہے کہ اس کے لیے شادی کی تیاری ہوئی، اس کے لیے جناب علی خلوت خانہ بنا جس کو سیج کہا جاتا ہے، اور ریشم کے لباس پردے لٹکائے گئے، پھولوں سے اس کو سجایا گیا. اور دوسری طرف کسی کو دفنانے کے لیے چاروں طرف پردہ روکا جا رہا ہے قبر میں، اور کسی کے قبر کو جناب علی خوبصورت تابوت میں اس کی لاش کو ڈال کر قبر میں ڈالا جا رہا ہے. اور برما کے مسلمان کھلے میدان میں ان کی لاشیں گل سڑ رہی ہیں، ان کو چرند پرند نوچ رہے ہیں، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں. غزہ کے نہاتے مسلمانوں کی لاشیں ملبے کے نیچے ڈھیروں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ اکبر. کوئی مخملی بچھونوں پہ سوتا ہے، کوئی تنگ و تاریک قبر پہ روتا ہے، کوئی ہاتھی گھوڑوں پہ اور آج کے دور کے لحاظ سے اعلیٰ سواریوں پہ سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے جا رہا ہے، اور کوئی بیچارہ اپاہج معذور بیچارہ اپنے کوہلوں کے بل سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے روڈوں پہ جا رہا ہے. کسی کے ایک آواز پہ ہزاروں جواب لبیک آ جاتی ہے، کسی کے ہزاروں آواز پہ ایک جواب بھی نہیں آ رہا. میں عالم تصور میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پر جناب علی دریائے فرات کے کنارے پہ گھوڑے اور اونٹ اور گدھے پانی پی رہے ہیں اور نہا رہے ہیں. وہاں پر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پیاسے ترستے ہیں، اور کسی کو بچوں کو گرمی کے موسم میں عرقی گلاب اور مشک اور اعلیٰ قسم کے مشروبات ملا کر پلائے جا رہے ہیں. اور علی اصغر شیر خوار کو پانی کے بدلے میں حلق میں تیر مار دیا جاتا ہے. کسی کو اعلیٰ قسم کے برتنوں میں پانی بھار کر دیا جاتا ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں. حضرت عباس اولاد رسول میں سے مشکیزہ پانی بھرنے جائے تو تیروں کے ساتھ اس کو چھید دیا جاتا ہے. کسی کے بچھونے میں ایک بنولا بھی آ جائے تو ساری رات کروٹ بدلتے گزر جائے، اسے آرام نہ آئے. کربلا کے شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ کچلا گیا ہے. کسی کے محل سرا میں ہزاروں کافوری شمع روشن کی جا رہی ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار ایک بغیر چراغ کے تاریک حجرے میں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. میرا اللہ کا نظام ہے. اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.